بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان سیریز میں آپ کا پرتپاک استقبال ہے۔ ہم لوگ سن رہے ہیں رمضان کے فضائل و مسائل اور احکامات کے سلسلے میں حدیث ہے۔ آج کے درس میں قرآن کی تلاوت کا مقام و مرتبہ، قاری قرآن کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس سلسلے میں ایک حدیث سنیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کا ماہر، جانکار، تجوید اور ترتیل سے پڑھنے والا اللہ رب العالمین کا بہترین معزز فرما بردار فرشتوں کے ساتھ رہے گا، کرام بررہ، فرشتوں کے ساتھ وہ اللہ رب العالمین کے ہاں رہے گا۔ اور جو انسان قرآن پڑھتا ہے اور پڑھنے میں اس کو ہکلاہٹ پیدا ہوتی ہے، رک رک کے پڑھتا ہے، اس کے لیے دو اجر ہیں، ایک اس مشقت کا اور دوسرا اس کے پڑھنے کا، کہ وہ ہمت نہیں ہار رہا ہے، پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ڈبل اجر دیں گے۔ یہ روایت جو ہے صحیح مسلم کتاب فضائل القرآن باب ما یتعلق بھی، باب فضل الماہر فی القرآن والذی یتتعتع فیہ، حدیث نمبر 1862۔ اس حدیث کے پڑھنے کے بعد کئی ساری چیزیں ہم تمام لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی چیز، قرآن یاد کرنا چاہیے۔ قرآن یاد کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہم قرآن یاد کریں گے اور جتنا قرآن ہمیں یاد رہے گا، اگر ہم مر گئے تو اللہ رب العالمین جب ہم کو جنت میں داخلہ دے گا تو کہے گا، اقرأ وارتفع، کہ اے میرے بندے تو قرآن پڑھتا جا اور اپنے منزل کی طرف اونچے چڑھتے جا۔ جہاں آپ کا قرآن ختم ہوگا، جہاں تک آپ قرآن پڑھیں گے، وہیں اللہ تعالیٰ آپ کا مقام بنا دے گا۔ تو قرآن جتنا زیادہ ہم کو یاد رہے گا، اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ ہمارا جنت میں مقام بلند کرے گا۔ دوسری چیز، قرآن میں مہارت رکھنا چاہیے۔ قرآن پڑھنے میں، قرآن کو تجوید سے پڑھانے میں، قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے میں بہت ضروری ہے ہمارے لیے، کیونکہ قرآن یہ کتاب زندگی ہے۔ انسان کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور اگر ہم اس کتاب زندگی کی فکر نہ کریں، پرواہ نہ کریں، تو میں سمجھتا ہوں ہم سے زیادہ بدھو کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن کے اندر مہارت حاصل کرنا چاہیے، ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تیسری چیز، فرشتوں کا وجود برحق ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کے ساتھ اللہ رب العالمین اس قاری قرآن کو رکھے گا، جہاں ان کا مقام ہوگا، اللہ تعالیٰ وہاں پر انہیں، قرآن کے پڑھنے والوں کو جو بہترین انداز میں قرآن کو پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کا مقام ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ چوتھی چیز، بروز قیامت ماہرین قرآن فرشتوں کی صحبت میں رہیں گے، ان کے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، فرشتے جو اللہ رب العالمین کی نوری مخلوقات ہیں، جن کا مقام و مرتبہ بہت اونچا اور بلند ہے، اللہ رب العالمین کی کبھی نافرمانی کرنے والے بندے نہیں، ایسے لوگوں کا کتنا اونچا مقام ہوگا اور کتنا اعلیٰ و عرفہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر رکھے گا۔ ہم تمام لوگ اگر ماہر قرآن ہوں گے تو اللہ رب العالمین ہماری بھی سعادت ان کے ساتھ رکھے گا۔ ہم بھی اللہ رب العالمین کی فضل اور اس کی توفیق سے ان فرشتوں کی زمرے میں رہیں گے، ان کے ساتھ رہیں گے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے قرآن کے اندر ہم تمام لوگ مہارت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 5، قرآن پڑھنے میں دشواری ہو، حروف کی ادائیگی میں دقت ہو، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ ڈبل اجر دے گا۔ ایک تو اس کے پڑھنے پر، دوسرا اس کے اٹک اٹک کر کے محنت اور مشقت کرنے پر، اور
چھٹی بات، قرآن کی تلاوت کرنے پر نیکی ملتی ہے، لہذا قرآن کو خوب تلاوت کرنا چاہیے. جیسا کہ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی متلو اور دوسرا وحی غیر متلو. وحی متلو جس کی تلاوت پر ہم کو ثواب ملتا ہے وہ قرآن مجید ہے، اور وحی غیر متلو جس کی تلاوت پر ہم کو ثواب نہیں ملتا بلکہ ہمارے مسائل درست ہوتے ہیں، اور مسائل کے درست ہونے پر اگر ہم اس مسئلے پر صحیح طور پر عمل کریں تو اللہ رب العالمین اس پر ہم کو ثواب دیتا ہے. وہ حدیث مبارکہ ہے، احادیث مبارکہ، جس کے حرف حرف پر آپ کو ثواب تو نہیں ملے گا لیکن اس مسائل کی استنباط پر، اس پر عمل کرنے پر اللہ رب العالمین ثواب دے گا. تو ہم تمام لوگوں کو اس مطلوع قرآن جس کو اللہ رب العالمین ہمارے لیے تلاوت مشروع کیا ہے، ہم کو چاہیے کہ قرآن کو پڑھتے رہیں. نمبر 7، نیک کام میں جو تکلیف پیش آئے اس پر صبر کرنا. اگر قرآن کے پڑھنے میں ہم تمام لوگوں کو تھوڑی تکلیف اور دشواری ہوتی ہے تو ہم کو صبر سے دھیرے دھیرے اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس صبر پر بھی ہمیں نیکی دے گا. اور صحیح مخارج کی ادائیگی کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے. جیسا کہ میں نے کہا کہ تجوید کا بہرحال ہمیشہ خیال ہو، کیونکہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے میں اللہ رب العالمین ہمارے لیے بہت فائدے رکھیں. جو آدمی ہر حرف کی ادائیگی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے اور قرآن کے مخارج کو جانے، اس کے قواعد کو جانے، اخفا، گنہ، ادغام، اقلاب، جو ہے سکتہ، یہ ساری چیزوں کو جو جانتا ہو اور اسی حساب سے اگر وہ قرآن پڑھے گا تو اللہ رب العالمین اس کے قرآن کے اندر جو ہے اور جو ہے مقام اور مرتبے کے حساب سے، اس کے ثواب کے حساب سے اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا. اس لیے یہ چھوٹی سی حدیث ہم نے سنی ہے. اللہ تعالیٰ اس حدیث کے ذریعے ہم تمام لوگوں کو قرآن کو صحیح طور پر سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبی کریم مبارک وسلم.